جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری خوشی، جذبے، ہمت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جب وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو یہ ڈپریشن والی کیفیت ہوتی ہے. خواتین میں ذہنی عارضے عموماً ڈپریشن، انگزائٹی مردوں کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے. خواتین اپنے ایموشنز، فیلنگز تھوڑا جلدی ایکسپریس کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو میل بندہ ہے. 5 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ موبائل فون کا یوز ان میں ہو تو ورچوئل آٹزم ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. کارپوریٹ سینٹر میں بہت پریشر ہوتا ہے، ٹائم لیمٹس ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں امپلائی کو پریشر میں رکھتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کو بھول جاتا ہے، اپنی صحت کو بھول جاتا ہے. یہ پب جی گیم اور یہ چیزیں ہوئیں تو وہ بچے اتنے ان چیزوں سے متاثر ہوئے یا اتنا اس کا اثر لیا کہ امریکہ میں ایک بچے نے گن سے کئی لوگ جو ہے مرڈر کر دیے. بے روزگاری ہے، نفسا نفسی ہے یا کرائم ہے، تو اس میں لوگ جو ہے بڑے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، انسیکیور فیل کرتے ہیں اور لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. پہلے ہمارے ہاں ایک رجحان تھا کہ ایک بندہ اگر سڑک سے گزر رہا ہے تو دوسرا بندہ اسے لفٹ دیتا تھا، اس کو اس منزل پہ پہنچاتا تھا. لیکن آج کل آپ کو کوئی ریئرلی کوئی بندہ نظر آئے گا جو کسی بندے کو راستے سے کوئی مدد کرے یا لفٹ دے، کیونکہ لوگوں کو اب وہ ٹرسٹ نہیں رہا. لوگ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنے لگے. اگر آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، چیزوں کی ہوس میں پڑیں گے، بہت جلدی آپ ذہنی عارضے میں مبتلا ہوں گے. نماز، روزہ یا جو جس کا فیتھ ہے، ریلیجن ہے، وہ اگر اپنی ان چیزوں کو پریکٹس کرتا ہے، تھوڑا سا الگ بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، وہ لوگ بھی بڑا ریلیکس رہتے ہیں اور وہ لوگ بھی ذہنی عارضوں میں کم مبتلا ہوتے ہیں. ذہنی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن، یہ سب الفاظ اب طبی اصطلاحات نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. کیا ڈپریشن واقعی ایک بیماری ہے یا وقتی اداسی؟ اور کراچی جیسے شہر جہاں مسلسل تبدیلیاں اور معاشرتی دباؤ انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے، وہاں یہ سب ذہنی مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کچھ ایسے ہی اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر چنی لال موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ہم کیسے ان ذہنی مسائل سے بچ کر ایک متوازن، خوشگوار زندگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا. یہ بتائیے گا ڈپریشن کیا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ڈپریشن یا یاسیت ایک اداسی، مایوسی کی کیفیت ہے. شوق، انٹرسٹ، دلچسپی نہیں رہتی. اور دیکھیں یہ ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ لمحہ آتا ہے جس میں انسان ڈپریشن یا انگزائٹی میں چلا جاتا ہے. ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری خوشی، جذبے، ہمت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جب وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو یہ ڈپریشن والی کیفیت ہوتی ہے. ہر چیز پیسمسٹک لگتی ہے، ہر چیز اس میں اس کا ڈارک ویو دکھائی دیتا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف کم جاتا ہے. لیکن یہ نارمل بھی ہوتا ہے. ڈپریشن جو ہے صرف ایک بیماری نہیں ہے بلکہ یہ کچھ لوگوں کو ایک نارمل ایک جذبات کا اظہار بھی ہے. لیکن جب وہ چیزیں 15 دن یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے رہیں تو ہم اسے ایک عارضہ یا ایک بیماری لیبل کرتے ہیں کہ بھائی وہ اب 15-20 دن گزر گئے، اب بھی بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ایک عارضہ لاحق ہو گیا ہے جس کا علاج ہونا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کراچی کے عوام کن ذہنی مسائل کا شکار ہیں جو روزمرہ ہم ایک معاشرتی دباؤ شہریوں پر دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے بھی ان کے ذہن پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں جو انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے، جب آپ ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری ہے، نفسا نفسی ہے یا کرائم ہے، جو کہ ایک بڑے شہر کا المیہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے کراچی کا ایک یہ المیہ ہے، تو اس میں لوگ جو ہے بڑے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، انسیکیور فیل کرتے ہیں اور لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ پہلے ہمارے ہاں ایک رجحان تھا کہ ایک بندہ اگر سڑک سے گزر رہا ہے تو دوسرا بندہ اسے لفٹ دیتا تھا، اس کو اس منزل پہ پہنچاتا تھا. لیکن آج کل آپ کو کوئی ریئرلی کوئی بندہ نظر آئے گا جو کسی بندے کو راستے سے کوئی مدد کرے یا لفٹ دے، یا اگر کسی کو واقعی جینون کوئی پرابلم ہے راستے میں وہ بیچارہ مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہے تو کوئی بھی مدد کے لیے نہیں رکتا، کیونکہ لوگوں کو اب وہ ٹرسٹ نہیں رہا کہ لوگ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنے لگے. تو بالکل ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے ماحول سے اثر انداز ہوتے ہیں. بچوں میں بڑھتا موبائل ڈیوائسز کا استعمال، یہ ڈیوائسز بھی ان کے ذہن پر کوئی اثر ڈال رہی ہیں؟ دیکھیں موبائل فون یا ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں بہت اہم ہے، ہمیں اس چیز سے انکار نہیں ہے کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ان چیزوں کی اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب میڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے، ٹی وی کا، مختلف چینلز کا، کہ آپ بچوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ورچوئل آرٹزم ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ آرٹزم ایک بیماری ہے جس میں بچہ بالکل ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، سراؤنڈنگ سے ڈیٹیچ ہوتا ہے، اس کی کمیونیکیشن کم ہو جاتی ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ موبائل فون کا یوز ان میں ہو تو ورچوئل آرٹزم ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ وہ ان بچوں کے ٹائم لیمٹس رکھیں، ان کو انسینٹیو سے جوڑیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ اسکول ہوم ورک کر لیا یا یہ چیزیں کی تو ہم آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے موبائل دیں گے۔ 100% تو نہیں چھین سکتے لیکن لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کارپوریٹ سیکٹر یعنی 9 to 5 جاب کرنے والے کس طرح کی ذہنی مسائل کا شکار ہوتے ہیں؟ کام کا اگر اوور لوڈ زیادہ ہو وہ مختلف ذہنی عارضوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن، تو توازن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جیسا کہ کارپوریٹ سینٹر میں بہت پریشر ہوتا ہے، ٹائم لیمٹس ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں امپلائی کو پریشر میں رکھتی ہیں کہ وہ چیزیں بھول جاتا ہے، اپنے گھر کو بھول جاتا ہے، اپنی صحت کو بھول جاتا ہے، آگے چل کے کمپلیکیشنز پیدا کر سکتی ہیں۔ ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی اس ادارے میں ہونی چاہیے کہ بریکس ہوں، چائے، کافی یا ان کی گیدرنگ ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ ریلیکس ہوں تاکہ ان کو ایک موقع ملے کہ وہ اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، یا جو ان کا باس ہو وہ بھی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے کہ بھائی یہ جو میرا امپلائی ہے یہ اپنی زندگی کا، اپنے پورے دن کا اتنا حصہ میرے پاس گزار رہا ہے، تو یہ بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا اور موبائل گیمنگ یہ کس طرح ذہن پر اثر ڈال رہی ہے؟ کیا اس کے بھی کوئی نقصانات ہیں یا یہ نارمل ہے؟ سوشل میڈیا کا بڑا انفلوئنس ہے، لوگ بڑے سوشل میڈیا سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں اور اس پہ لوگ جو ہے نا میڈیا پہ چیزیں دیکھ کے اس کا اثر لیتے ہیں۔ میڈیا پہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے جو فرینڈس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں اور وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں، یا میڈیا اگر ایسی ہیجانی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے، کوئی ایسی خبر جس کو وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اگر پیش کر رہے ہیں تو لوگ اس چیز سے بڑا سینسیٹائز ہوتے ہیں۔ اور ایون یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو وہ ایسا کنٹینٹ دکھایا کہ جس میں ان لوگوں کے جذبات بڑے منتشر ہوئے تو لوگ PTSD کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ PTSD کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یعنی کہ فرض کریں ایک وائلنس آپ نے دکھایا ایک کلپ میں، یا تو لوگ اس سے ایون ڈپریشن، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے ساتھ چیزیں ڈائریکٹ نہیں ہوئی لیکن وہ انہوں نے ایک وائلنس ہوتے ہوئے دیکھا تو اس سے بھی وہ ذہنی طور پہ ٹراماٹائز ہو سکتے ہیں۔ تو میڈیا کا جو ہے اتنا بڑا رول ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے۔ گیمنگ میں بھی جو ہے لوگ اتنے وہ اس میں ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ بچے، جیسے کہ یہ PUBG گیم اور یہ چیزیں ہوئیں تو وہ بچے اتنے ان چیزوں سے متاثر ہوئے یا اتنا اس کا اثر لیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بچے نے، امریکہ میں ایک بچے نے گن سے کئی لوگ جو ہے مرڈر کر دیے۔ تو یہ چیزیں بڑا انفلوئنس کرتی ہیں، تو ان چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ آپ اگر بچہ آپ کوئی گیم اپلوڈ کر رہا ہے تو پیرنٹس اس چیز کو ضرور نظر میں رکھیں کہ بچہ وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی اس طرح کا کنٹینٹ تو نہیں ہے کہ جو آگے چل کے اس کی ذہنی صحت کو خراب کرے۔ بچے ان کے کیا دیکھ رہے ہیں اور کن ویب سائٹ پہ وہ جا رہے ہیں، تو ہسٹری ان کی ضرور اس میں وہ فون کی دیکھیں۔ یہ بتائیے گا کہ جو خواتین ہاؤس وائف ہیں وہ کس طرح کے ذہنی مسائل کا شکار ہوتی ہیں؟ ایک خواتین میں ذہنی عارضے عموماً ڈپریشن، انگزائٹی مردوں کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے۔ اس میں ہارمونل چینجز ہیں، جو ہارمونز چینج ہوتے ہیں، مینوپاز کی طرف چیزیں جاتی ہیں۔ خواتین جو ہے نا وہ اپنے ایموشنز، فیلنگز تھوڑا جلدی ایکسپریس کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو میل بندہ ہے، کیونکہ مرد اگر اندر سے ٹوٹ بھی رہا ہوگا نا تو اس کو سوشلی بڑا اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار مرد کے بچے بنو، کیوں رو رہے ہو، تو وہ اس کو اپنے جذبات کو بڑا کنٹرول کر کے چلنا ہوتا ہے، حالانکہ اندر سے وہ بھی ٹوٹا ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپریس عموماً مرد نہیں کر پاتے کیونکہ سوشلی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ایک مرد بندہ رو رہا ہو۔ لیکن خواتین جو ہے وہ جلدی رو پڑتی ہیں، جلدی سرنڈر کر لیتی ہیں۔ شاید یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ خواتین کا ریشو زیادہ ڈائگنوزڈ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈپریشن یا انگزائٹی میں ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں عموماً جہاں پہ میل ڈومیننسی ہے، مرد حضرات ڈومیننٹ ہے،
خواتین کو اس طریقے سے وہ لبرٹی نہیں ہے یا خواتین کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایکسس نہیں ہے کہ وہ ریسورسز کو یوز کرے، تو سپریشن کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ بندہ اگر اپنی خواتین کو بہت زیادہ گھر میں سپریس کرتا ہے تو وہ بھی ایک اس معاشرے میں ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے یا ڈپریشن کا احساس ہوتا ہے۔ تو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، خواتین کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات فیلنگ کا اظہار کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہارٹ اٹیک کی جو شرح ہے وہ مردوں میں زیادہ ہے، بالکل، تو کیا یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے؟ جو مرد لوگ ہیں وہ بہت سارے ایشوز اسے برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہوتا ہے، لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا، وینٹیلیٹ نہیں کر پاتا، اپنے اندر دباتا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں دل کے آرزو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ سائنس نے پروو کیا ہے کہ جو لوگ ان میں میڈیکل ایشوز بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ان سب چیزوں کا اب حل کیا ہے، ہم کیسے ان سب سے بچیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ تو اس میں یہ ہے کہ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیلنس یا زندگی میں اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، چیزوں کی ہوس میں پڑیں گے، تو بہت جلدی آپ ذہنی عارضے میں مبتلا ہوں گے۔ سوشلی جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، یار دوست، ملنا جلنا، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جن کا انٹریکشن رہتا ہے، ذہنی عارضے میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ جو ایکسرسائز، واک ایکسرسائز کا بھی بڑا رول دیکھا گیا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ صرف واک ایکسرسائز کی بھی عادت ڈالیں تو وہ بھی ذہنی طور پہ ہیلدی رہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز یا میڈیٹیشن، ان کا بھی بڑا رول ہے، یعنی کہ نماز، روزہ یا جو جس کا فیتھ ہے، جو جس کا ریلیجن ہے، وہ اگر اپنی ان چیزوں کو پریکٹس کرتا ہے، تھوڑا سا الگ بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، تو وہ لوگ بھی بڑا ریلیکس رہتے ہیں اور وہ لوگ بھی ذہنی عارضوں میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسرا، کھانے پینے میں بھی ایک بیلنس کا، ڈائٹ کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جس پہ آپ عمل کریں اور اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ پرسکون رہتے ہیں۔